الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو اپنے حقوق بھی بتائے ہیں اور اپنے بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس حقوق اللہ بھی ہے، ہمارے پاس حقوق العباد بھی ہیں. وہ کون سا حق ہے جو ہمیں اللہ پاک کا ادا کرنا ہے اور وہ کون سا حق ہے جو ہمیں اللہ کے بندوں کا ادا کرنا ہے. چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ سے یہ بات تفصیل سے عرض ہوئی کہ اس مہینے سے متعلق بھی بعض ایسی بے مقصد لا یعنی اور بے تحقیق باتیں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کا ہمارے دین دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھیل گئی. وہ چیزیں جو انسان کے عقیدے پہ اثر انداز ہو اور انسان کے عقیدے کو خراب کرے، یقین کرے وہ ایسا مرض ہے جو لا علاج کہلائے گا. بعض مرض ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے، بعض امراض ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں لا علاج. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن اگر عقیدے میں بگاڑ آئے اور عقیدے میں فساد آئے تو یہ موذی مرض ہے جو انسان کو روحانی طور پر، اخروی طور پہ بالکل تباہ کر دیتا ہے. سفر کے مہینے کا آخری بدھ
بہت غور کیجئے گا دوست. سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ آتا ہے اس سے متعلق بعض اسی قسم کی بے تحقیق باتیں ہمارے ماحول میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غسل شفا فرمایا. چونکہ آپ بیمار ہوئے سفر کے آخری ایام میں اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے ربیع الاول کے مہینے میں. ٹھیک ہے نا, سفر کے بعد آگے ماہ ربیع الاول آ رہا ہے. اب انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے دوستو, آپ اس سے اندازہ لگائیں, آپ کی بیماری کے کل ایام تقریباً 17 ہیں. کتنے ہیں؟ 17. 12 ربیع الاول جیسے مشہور راجح قول ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے, تو ربیع الاول کے 12 دن لے لیں تو 17 میں مزید کتنے ملانے ہوں گے؟ 5. یہ 5 دن ہم نے لینے ہیں سفر کے مہینے سے. گویا سفر کے مہینے کے آخری 5 دن اور ربیع الاول کے شروع کے 12 دن, ٹوٹل 17 دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری وہ ہیں جس میں آپ مرض الوفات میں رہے, شدید مرض میں. تو بھائی سفر کے آخری ایام تو آپ کی بیماری کے ہیں, سیدھی سی بات ہو گئی نا. سفر کے آخری ایام, آخری دن تو آپ کی بیماری کے ہیں. اس کے باوجود ایک ایسی چیز گڑھ لینا, بنا لینا کہ سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے اس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیماری سے شفایاب ہوئے, حالانکہ آخری ایام میں آپ کی بیماری کا آغاز ہوا ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہمارے اندر چلتی ہیں کہ جو 2 + 2 4 کی طرح ہے, لیکن جب انسان کے عقل پہ پردے پڑ جائے تو الٹا چلتا ہے. تو آخری بدھ کے لیے ایک نظریہ بنایا کہ بھئی جب سفر کا آخری بدھ آتا ہے تو انسان کیا کرے, غسل کر لے, نہا لے اور کچھ پکا لے, کچھ تقسیم کر لیں. بعض نے سفر کے مہینے کے آخری بدھ سے متعلق کہا کہ روزہ بھی رکھ لیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چونکہ آخری ایام سفر کے آ رہے ہیں, جو آنے والا بدھ ہوگا یہ اس اسلامی مہینے کا آخری بدھ ہوگا. تو بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں, پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ اس آخری بدھ کے دن جو غسل کرے گا لا علاج امراض سے شفا ملے گی, اور اس دن فلاں چیز پکا کے ہم تقسیم کریں گے تو بہتر ہوگا, یا روزہ رکھیں گے. تو میں نے آپ سے تھوڑی سی بات تمہید میں عرض کر دی کہ یہ سوچ کر غسل کرنا, یہ سوچ کر کچھ کھانا پکانا کہ بھئی یہ شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض سے شفایابی کا دن ہے تو ہم اس پہ بطور شکر کے یا بطور خوشی کے ایسا کر لیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں. بلکہ حقیقتاً علماء نے لکھا کہ ایسا ہوا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کا آغاز ہوا سفر کے آخری ایام میں اور بیماری سختی کی طرف جا رہی تھی, تو یہود جو مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ محسوس کر کے کہ مسلمانوں کے پیغمبر تو دنیا سے جانے والے ہیں, چلو ہمارا راستہ کھل جائے گا, تو انہوں نے اپنے اندر اپنے ماحول میں رہتے ہوئے خوشی کا ایک اظہار کیا.
یہ تصور، یہ نظریہ، یہ تو یہود کا تھا نعوذ باللہ، کہ انہوں نے یہ سن کر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے وہ اس پہ خوش ہو گئے. یہ تو ہمیشہ سے باطل کا طریقہ ہے دوستو. ہم نہیں سوچتے، ہم غور نہیں کرتے. یہ باطل کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کے اسلامی شعائر اور اسلامی شخصیات کے ایام وفات پر، ایام شہادت پر، ایام مرض پر وہ اپنی ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ان کو ایک قلبی خوشی ہوتی ہے نعوذ باللہ. اس لیے آپ دیکھتے نہیں 18 ذی الحجہ کو عید غدیر منائی جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. 22 رجب کو آپ دیکھیں کنڈے منائے جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے. اور یہ دو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے غلبے کو، اسلام کے نظام کو دنیا کے کونے تک پہنچایا. کفر کو تکلیف تھی اس سے، انہی دنوں کو پکڑ کے انہوں نے اس کو عید بھی کہا، انہی دنوں کو پکڑ کے انہوں نے کہا کھانا پکانا بھی کرو، تقسیم کرو. اسی طرح سفر کے مہینے کے آخری ایام میں یہود نے یہ تصور رکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر بیمار ہو گئے، ان کو خوشی ہوئی نعوذ باللہ. انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور ہم اس سادگی کے اندر مارے جاتے ہیں اپنی طرف سے باتیں بنا کر کے کہ ماہ سفر کا جو آخری چہار شنبہ ہے، بدھ کا دن ہے، چلو اس دن آپ علیہ السلام نے غسل شفا کیا تو ہم بھی کر لیتے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اعتقادی فساد ہے، عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایسی چیزوں سے بالکلیہ اجتناب بہت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سفر کے آخری ایام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے آغاز کے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر پیغمبر کو یہ علم دے دیتے ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے اور جسمانی نقاہت کا شکار ہوئے، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھانا مشکل ہوا. وفات سے کچھ دن پہلے آپ نے فرمایا کہ مجھے باہر مسجد میں لے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا. 2 صحابہ کے سہارے سے آپ تشریف لائے، اور اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں ارشاد فرمائی. یہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر آخرت سے متعلق، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے آخری پیغمبر نے ہماری کیا تربیت فرمائی. 2 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ لا تتخذوا من بعدی قبری وثنا. اور دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. پہلی تربیت امت کی کیا کی جاتے ہوئے جو اللہ کے حق سے متعلق تھی. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے پاس حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے. سمجھیے گا بات. اب وفات سے کچھ دن پہلے آئے بڑی تکلیف میں، لیکن آئے امت کے پاس. پہلی نصیحت فرمائی اور فرمائے دیکھو میرے بعد میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا.
وثنا، وثن کہا جاتا ہے جس چیز کے پاس ایک میلہ ٹھیلا بنا دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، جیسے ہمارے ہاں نادان لا علم غیر سنجیدہ قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، بزرگوں کے مزارات اور ان کے قبور کے پاس آپ جائیں تو قبر کہاں ہوگی حضرت کی، لیکن اس کے ارد گرد بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہوگا. کہیں پہ گانے بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، بازار لگے ہوئے ہیں، مرد و عورت آ رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوگا. اور بیچ میں جس بزرگ کی قبر ہوگی، اب جانے والا جب دیکھتا ہے اوہو یہ سب چل رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو تو غلط کہتا ہی کہتا ہے، لیکن وہ ایک تصور لے کے چلا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ان مزارات پر یہی کچھ ہوتا ہے، تو وہ صاحب مزار سے بھی بدظن ہو جاتا. تو غلطیاں کرنے والے تو ہم ہیں. تو آپ علیہ السلام نے امت کو تاکید کی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی وفات کے بعد ان کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا. کیا کہ اپنے پیغمبر کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، اللہ ان کو ہلاک کر دے. لیکن تم میرے بعد میری قبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، لہذا میری قبر کو تم لوگ کوئی معبد نہیں بنانا، میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنانا. اسی لیے اللہ پاک نے محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو، آپ کے روضہ انور کو ان چیزوں سے پاک فرمایا. آج ہم جن چیزوں کو سختی کہہ کر بعض دفعہ ناراض سا بھی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سختی ہے، یہ تھوڑا سا ڈھیلا پن دکھایا گیا نا دوستو، تو آپ دیکھ لیں گے کہ پھر یہ قوم کیا کرنے کے لیے تیار بیٹھی. اس سختی کو غنیمت سمجھیں کہ اس سختی کی وجہ سے وہ کائنات کا مبارک اور مقدس ترین مقام ان آلائشوں اور گندگیوں سے پاک صاف. ادب کی جگہ ہے، ادب کے ساتھ انسان جائے، ادب کے ساتھ سلامی پیش کر کے ادب کے ساتھ واپس آئے. تو چونکہ عبادت کرنا، سجدہ کرنا، سر جھکانا، یہ صرف کس ذات کے لائق ہے؟ اللہ. اللہ نے اپنے حق اپنے پیغمبر کے ذریعے سے امت کو دیے اور آپ علیہ السلام نے امت کی تربیت فرمائی. دوسری بات پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمائی، دیکھو میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، لیکن میرے بعد انصار کا خیال رکھنا. کن کا خیال رکھنا؟ انصار، جو مدینہ کے رہائشی تھے، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے چل کر آئے تھے، وہ مہاجرین مکہ تھے، اور جنہوں نے مدینہ میں استقبال کیا، اکرام کیا، جگہ دی، ٹھکانہ دیا، وہ انصار مدینہ تھے. اور آپ علیہ السلام نے ساری زندگی ان کے اس اکرام اور قربانی کو یاد رکھا، اس لیے پھر ان کو چھوڑ کے نہیں گئے، وہی رہے. تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ان کی فکر فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ میرے بعد انصار کا خیال رکھنا، انہوں نے میرے لیے سب کچھ برداشت کیا تھا، لہذا ان پر کسی دوسرے کو ترجیح مت دینا. اور پھر آگے فرمایا اگر انصار میں سے کوئی بندہ نیک عمل کرے اس کی قدر کر لینا، اور اگر انصار سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. یہ حقوق العباد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض دفعہ کسی کا خیال رکھا جاتا ہے اس لیے کہ ان کے بڑوں نے آپ کے بڑوں کی عزت کی ہے. اس نقطے پہ غور کیجئے گا دوست. بعض دفعہ کسی کا خیال اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ ان کے بڑوں نے آپ کے بڑوں کی عزت کی ہے، آپ کے بڑوں کو ٹھکانہ دیا، آپ کے بڑوں کو جگہ دی، آپ کے بڑوں کا اکرام کیا. تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار غلطی تو کی،
لیکن ان کے بڑوں کے ہم پر احسانات ہیں، ان کا ایک تعلق تھا بڑوں کا، چلے ان کو سمجھائیں بجھائیں، نرمی کے ساتھ ان کو چلائیں۔ آج تو اپنے حقیقی محسن کے احسانات کو بندہ چند لمحوں میں بھول جاتا ہے، ختم۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، میرے بعد انصار کا خیال رکھنا، ان کو اکیلا تنہا مت چھوڑنا۔ یہ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، پھر آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب وفات میں 5 دن باقی رہ گئے، 5 دن، اور طبیعت میں نقاہت کمزوری حد درجہ بڑھ چکی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوشش فرمائی کہ میں اٹھ جاؤں۔ اٹھنے کی کوشش کی، ازواج مطہرات نے آپ کو سہارا دیا، آپ اٹھے اور پھر آپ غنودگی میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھے، فرمایا مجھے اٹھاؤ۔ ازواج مطہرات نے اٹھایا، پھر کمزوری غالب آئے، آپ غنودگی میں چلے گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کو بھیج دو کہ وہ چلا جائے اور مدینہ منورہ کے اندر ایک کنواں تھا پانی کا، اس سے 7 مشکیزیں پانی کے لے آئے، لیکن ایسے مشکیزیں ہوں کہ جن کے بند کھلے ہوئے نہ ہوں۔ آپ نے مشکیزہ دیکھا ہوگا نا، اب تو نہیں ہوتے، لیکن جیسے بعض جگہوں پہ چمڑوں کا ایک وہ ہوتا ہے، لوگ پانی بھر کے اس میں گھروں میں دیتے تھے، اب تو یہ ٹینکر اور یہ چیزیں۔ تو مشکیزے کا منہ ہوتا ہے، اس کو تسمے سے باندھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 7 مشکیزیں لائے، اس کا منہ بندھا ہوا ہو، اس کو کھولنا نہیں جب تک یہاں پانی نہ لے آؤ۔ 7 مشکیزیں لائے گئے، اور ایک بڑا تھال جیسے ٹب ہوتا ہے، ایک بہت بڑا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات نے بٹھایا۔ آپ نے فرمایا اب مجھ پر ایک ایک مشکیزے کا بند کھولو، سب کا ایک ساتھ نہیں کھولنا، ایک کا کھول کے میرے جسم پر اس کا پانی ڈال دو۔ ایک کا ڈالا گیا، دوسرے کا ڈالا گیا، تیسرے کا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کافی ہو گیا، کافی ہو گیا میرے لیے۔ اب طبیعت میں حشاش پن آ گیا۔ اب 2 صحابہ کو بلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کے سہارے سے چلنے لگے، لیکن پیر مبارک میں اتنی کمزوری تھی کہ صحابی فرماتے کہ آپ کے پیر زمین سے لگ رہے تھے اور نشان بن رہے تھے مٹی کے اندر، اور سر مبارک میں درد کی شدت کی وجہ سے ایک رومال، ایک پٹی سی تھی جو آپ کے سر مبارک سے باندھی گئی تھی۔ آپ نے پرانے بزرگوں کو دیکھا ہوگا، جب ان کے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ سر کے ساتھ ایک رومال باندھ دیتے تھے۔ اس کیفیت میں لا کر آپ کو مسجد نبوی کے ممبر پہ بٹھایا گیا۔ یہ بات سمجھ لیں دوستو، یہ وفات سے 5 دن پہلے کی بات ہے، جب آپ مسجد نبوی شریف آئے، ممبر پر بیٹھے، اور یہ آپ کا مسجد نبوی کے ممبر پر آخری بار بیٹھنا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ اب جب آپ تشریف لے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب آخری نصیحت امت کے حوالے کی، دنیا سے جا رہے ہیں۔ آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، فرمایا میرے بعد، یعنی میرے انتقال کے بعد، یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے نکال دینا۔ میرے بعد یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے نکال دینا، اب ان کی گنجائش نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، جزیرت العرب کے اندر یہود و نصارہ کے لیے گنجائش اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے ختم فرما دی تھی۔
اور ایسا ہوتا رہا، لیکن ایسا باقی نہیں رہا۔ اب تو حدود حرم کے اندر تک آتے ہیں، حرمین کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ جیسے میری زندگی میں مجھ سے ملنے کے لیے وفود آتے تھے، لوگ آتے تھے پوری دنیا سے، اور ہم ان کو مسجد میں جگہ دیتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور جاتے ہوئے میں ان کے لیے ہدیے پیش کرتا تھا۔ دیکھو میرے بعد وفود آئیں گے تمہارے پاس، ان کی کوئی بے اکرامی نہیں کرنا، بالکل میری حیات کی طرح ان کا خیال رکھنا، اور جب وہ جانے لگے تو ان کو ہدایہ کے ساتھ رخصت کرنا۔ یہ رحمت للعالمین ہے دوست، کہ اپنے بعد امت کو تیار کیا کہ آنے والے مہمان کا ایک حق ہوتا ہے، اس حق کے اندر کوئی کمی کوتاہی وہ قابل قبول نہیں ہوگی دوست۔ آج تو ہم مہمان سے چھپتے ہیں، مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہدیہ تو دور کی بات، جو خالی ہاتھ آ جائے تو اس کے جانے کے بعد 10 منٹ اس کی غیبت کرتے ہیں کہ کیسے لوگ خالی ہاتھ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب میزبان کو دی کہ وہ مہمان کو جاتے ہوئے کیا دے؟ ہدیہ پیش کر۔ تیسری بات فرمائی کہ الصلاۃ، دیکھو میری بات، نمازوں کو ضائع نہیں کرنا، نمازوں کا خیال کرنا۔ چوتھی بات فرمائی وما ملکت ایمانکم، اور میرے بعد اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، جو تمہارے زیر دست ہو، ان کے ساتھ کوئی سخت معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا۔ یہ باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 صحابہ کے سہارے سے اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لے گئے۔ ان وصیتوں کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے بات چیت نہیں ہوئی۔ وفات کا جو دن تھا، جو آخری دن تھا، اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے فجر کی نماز کے وقت میں، طبیعت میں کچھ بہتری تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حجرہ مبارکہ کا جو پردہ تھا اس کو ہٹایا، تو جب باہر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام تھے اور صحابہ ان کی اقتداء کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ کئی دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب اپنے صحابہ کو اجتماعی شکل میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، خوش ہو گئے کہ چلے امت امام کے پیچھے آ چکی ہے۔ آپ اپنے پیچھے اپنا جانشین اپنے مصلی پر کھڑا کر چکے تھے، لوگ نماز کو قائم کر چکے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ پردہ چھوڑ دیا، اور پھر اس پردہ چھوڑنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے یہ پردہ نہیں اٹھایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ چند باتیں دوستوں بزرگوں میں نے آپ سے آج جو عرض کی، آپ کے سفر آخرت میں آپ نے کیا نصیحت امت کے سپرد کی ہے، کیا فرمائی ہے، یہ اس مقصد کے ساتھ کی کہ سفر کے مہینے کے آخری ایام آ رہے ہیں، بہت ساری، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ بے سند باتیں کہ سفر کے آخری بدھ میں یہ ہے، اور آخری بدھ میں غسل کرنا ہے، یہ پکانا ہے، روزہ رکھنا ہے، یا سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور یہ ان اوٹ پٹانگ اور بے مقصد باتوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور جو مقصد کی باتیں اللہ کے پاک پیغمبر امت کے حوالے کر کے گئے ہیں اس کی کسی کو بھی پرواہ نہیں، پرواہ تو دور کی بات، علم بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان جب اس کے بڑوں کا انتقال ہوتا ہے تو ہم ساری زندگی یاد رکھتے ہیں
کہتے ہیں والد صاحب دنیا سے جا رہے تھے نا، انہوں نے آخر میں یہ بات فرمائی تھی، والدہ نے یہ فرمائی تھی. لیکن ایک مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی بہت اچھی بات ہے، اب یہ بتاؤ کہ کائنات کے سردار دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ تو وہ باتیں یاد رکھنی چاہیے نہیں رکھنی چاہیے دوستو؟ رکھنی چاہیے. وہ ہماری زندگی کا ایک پورا نظام ہے، نظام حیات ہے دوستو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم.